ادارے کام کر رہے ہیں جہاں ان ایسے بچوں کی تربیت دی جاتی ہے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، ٹرینڈ اسٹاف ہوتا ہے، اور اسی آٹزم کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا میں 2 اپریل کو ان کا انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے، جن میں مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، وہاں اس بات کو اجاگر کیا جاتا ہے کیا کیا نئی ریسرچ ہوئی ہیں، کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ ایسے انسٹیٹیوٹس میں ایک انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ سی او کو ہم نے اور ان کے ساتھ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کو ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ ان کے میڈم عالیہ بطول حیدری صاحبہ ہیں جو کنسلٹنٹ بیہیویئر تھراپسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میڈم اسما احمد صاحبہ ہیں جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اسی انسٹیٹیوٹ میں۔ میں آپ دونوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ میڈم، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ آٹزم ہے کیا اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ آٹزم جو ہے وہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، جس سے ایک عام انسان کو سمجھانے کے لیے آپ سمجھیں کہ دماغ کے ایک ایسے حصے میں ایک ایسا حصہ متاثر ہوتا ہے جو بچے کو بات چیت کرنے پہ اس کو مشکل آتی ہے، لوگوں میں گھلنے ملنے میں اس کو مشکل آتی ہے، تو اور اس کے مختلف رویے بیہیویئرس لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بات چیت اپنی نہیں سمجھا پا رہا ہوتا، یعنی کہ اس کی سوشل انٹریکشن، کمیونیکیشن اور بیہیویئر، یہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں آٹزم کو لے کے۔ اس کی جو آپ سمجھیں اگر نشاندہی کیسے ہوتی ہے یا جو ارلی سائنس یا ریڈ فلیگز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ بچہ اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے اور وہ نام پہ نہیں پلٹ رہا، آواز پہ نہیں پلٹ رہا، 4 مہینے کا بچہ جو ہے وہ آواز پہ پلٹنا شروع کر دیتا ہے، نام نہیں پہچانتا لیکن آواز پہ شور پہ پلٹتا ہے بچہ۔ اگر ماں کو یہ نظر آ رہا ہے یا رشتہ داروں کو یہ نظر آ رہا ہے بچوں میں کہ بچے ایسے نہیں پلٹ رہے، آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہے، اسی طرح اسمائل بیک نہیں کر رہے، یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو شروع میں ہی سمجھیں پیدائش کے فوراً بعد یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ جتنا جلدی ان چیزوں کی تشخیص ہوتی ہے اس میں بہتری آتی ہے پھر، کیونکہ اس میں جب بچے کے اپنے انوائرمنٹ کے اندر وہ اپنے ارد گرد سے سیکھے گا نہیں، لوگوں میں انٹرسٹ نہیں لے گا، تو اس کی جو جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں، اور ان کمپرومائز صلاحیتوں میں جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ کمیونیکیشن یا اسپیچ والا ایریا ہوتا ہے کہ بچہ بولے گا نہیں، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ بچہ آواز پہ بھی نہیں پلٹ رہا، بول بھی نہیں رہا، تو سب سے پہلا خدشہ جو ماں باپ کو یا اس کے گھر والوں کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہیں ہیئرنگ امپیئرمنٹ تو نہیں ہے، کہ بچہ سننے سے تو نہیں معذور ہے کہیں۔ سب سے پہلے آڈیولوجسٹ کے پاس جو ہے اس کا ہیئرنگ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہیئرنگ ٹیسٹ کا رزلٹ یہ بتاتا ہے کہ بچے کو سننے میں الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچہ جو ہے وہ آواز پہ نہیں پلٹ رہا، نام بلاتے جا رہے ہیں بچے کا، بچہ پلٹتا نہیں یا کبھی کبھی پلٹتا ہے، تو اگلی چیز کیا ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی گائیڈنس نہیں ملتی پیرنٹس کو۔ تو یہ جیسے آگاہی کے جو دن ہوتے ہیں، یہ دنوں کو منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز سے، ڈفرینٹ واکس کے تھرو، ڈفرینٹ کانفرنسز کے تھرو، اس طرح کی ٹاکس کے تھرو لوگوں میں یہ آگاہی پھیلائی جائے کہ بچوں کے اندر یہ نشانیاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سیریس لیں، خود سے صحیح ہو جائے گا، کوئی چیز نہ آ جائے۔ تو یہ کمیاں بچوں کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں جو آپ آرام سے نشانی جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں کہ بچہ روتا ہوا نظر آئے گا، پھرے چلا جا رہا ہے بچہ، اپنی دنیا میں مگن ہے بچہ، ارد گرد کے ماحول میں جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، بچہ اپنے کھلونے میں لگا ہے، اس سے بھی پراپر طریقے سے نہیں کھیل رہا، ایک الگ ہی اس کو نظر آ رہا ہے، جیسے بال ہے تو بال کو گول گول گھماتا چلا جا رہا ہے، یا گاڑی ہے اس کو الٹا کر کے پہیے کو گھماتا چلا جا رہا ہے، تو جبکہ گاڑی کو تو چلا کے کھیلنا چاہیے، لیکن یہ جب چیزیں نظر آ رہی ہیں بچوں میں اور وہ نام پہ نہیں پلٹ رہے، لوگوں کی بات نہیں مان رہے اور آپ کو یہ چیز لگ رہی ہے، تو پھر آپ کو ذرا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے ماں باپ کو کہ کہیں بچے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مسئلہ تو نہیں درپیش ہے، اس میں وقت نہیں لگانا چاہیے، فوراً اسی سینٹر میں یا بالکل سائیکالوجسٹ کے پاس جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور آپ کا بھی ایک اس میں تجربہ ہے، جیسے میڈم علی نے فرمایا کہ آپ جو وہ اس میں بچے آتے ہیں اور سنتے بھی نہیں ہیں یا دیکھتے بھی، ریسپانس بھی نہیں کرتے، اس قسم کے بچوں کو آپ پھر کس طرح ٹریٹ کرتی ہیں؟ اس میں جو بچے ہمارے پاس ان علامات کے ساتھ آتے ہیں جن کو ہم ارلی سائنس فار آٹزم بھی کہتے ہیں، تو ہم ان کی پراپر ایک تو تشخیص کی کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کیا یہ بچے واقعی آٹزم کے ساتھ ہیں یا کوئی اور پرابلم ہے، کیونکہ اکثر بچے صرف اسپیچ ڈیلے کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں کہ ہیئرنگ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بولتے نہیں ہیں،
تو ہو سکتا ہے صرف اسپیچ کا مسئلہ ہو. تو اگر واقعی ان علامات میں سے 4 سے 5 کسی بچے کے اندر موجود ہوں تو ہم ایک فارمل اسیسمنٹ کرتے ہیں. اس میں کچھ خاص ٹولز ہوتے ہیں, جیسے آپ لوگ عام بیماریوں کے لیے بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں, تو یہ جو سارے اس طرح کے ڈس آرڈرز, نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم کچھ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ان ٹیسٹ کو کرنے کے بعد ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس بچے کو اگر آٹزم ہے یا نہیں ہے. اگر آٹزم ہوتا ہے تو ہمارے پاس مینجمنٹ کی مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تھیراپیوٹک انٹرونشنز, مختلف تھیراپیز ہوتی ہیں. بالکل. آج تک ہم ابھی تک یہ نہیں کہہ سکتے, یعنی کہ FDA اپرووڈ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ بچے کو آپ میڈیسن دیں گے اور اس کا آٹزم ختم ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. آج تک آٹزم کے لیے کوئی میڈیسن دریافت نہیں ہوئی. مگر اگر آٹزم کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے, ایپیلیپسی ہے یا کوئی اور ADHD بہت زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی ہے, ایپیلیپسی کو مرگی کے دورے کہتے ہیں, جس میں بچوں کو جھٹکے پڑتے ہیں, دورے پڑتے ہیں. تو اگر وہ مسائل ہیں, یا کوئی بچہ بہت زیادہ ہر وقت آن دا گو رہتا ہے, ٹک کے نہیں بیٹھ رہا, لگتا ہے چابی لگی ہوئی ہے, الماری کھولی, سیڑھی پہ چڑھا, کرسی پہ چڑھا, ٹیبل پہ چڑھ گیا, درازیں کھولی, تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے شاید ہمیں میڈیسن کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن ایز سچ صرف آٹزم کے لیے ہمارے پاس کوئی میڈیسن نہیں ہوتی, ہم صرف تھیراپیز کی طرف جاتے ہیں. جب ہم تھیراپیز کی بات کرتے ہیں نا, تو جسے ہم کہتے ہیں یہ آٹزم اسپیکٹرم آف ڈس آرڈر ہے, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. اسی طرح ایک ویرائٹی آف تھیراپیز ہے ہمارے پاس, رینبو ہے. تو اس میں ہم بچے کی نیڈ کے مطابق چوز کرتے ہیں. ہمارے پاس بیہیویئر تھیراپی ہے, ہمارے پاس آکوپیشنل تھیراپی ہے, جس میں ہم بیہیویئر تھیراپی میں مطلب بچوں کے ہم نے بیہیویئرس کو مینیج کرتے ہیں. جو آکوپیشنل تھیراپی ہے اس میں ہم جتنے بھی بچوں کی ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ ہے, روزمرہ کی جو چیزیں بچے کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس میں ہم ان کو سکھاتے ہیں. یا فائن موٹر اسکل, گراس موٹر اسکلز, لکھنا, جمپنگ کرنا, کلائمبنگ کرنا, یہ چیزیں ہماری آکوپیشنل تھیراپی میں آتی ہیں. ان بچوں کے اندر سینسری ایشوز بھی ہوتے ہیں, تو ہم سینسری انٹیگریشن تھیراپی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پیکس ہوتے ہیں, اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے, تاکہ ہم ان کے جو بولنے میں مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کی طرف جا سکیں. اینڈ دا لسٹ گوز آن. ان کو ایک خاص قسم کا اسٹرکچر بھی چاہیے ہوتا ہے, جس میں ہم ایک پروگرام استعمال کرتے ہیں, فریم ورک, جس کو ہم کہتے ہیں ٹیچ سسٹم. تو اس میں ایک خاص قسم کا طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم ان بچوں کو پورا انوائرمنٹ دیتے ہیں, اسٹرکچر دیکھیں, تاکہ ہم ان کو تصویروں کے ذریعے, کیونکہ یہ بچے ویژول لرنرز ہوتے ہیں, دیکھ کے سیکھتے ہیں, تو ان کو ہم ویژول پورا ایک اسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو لرننگ ہے وہ آسان ہو سکے اور ان کو ہم بہتری کی طرف لے کے جا سکیں. تو یہ مختلف تھیراپیز ہیں اس میں. اچھا میڈم, ماشاءاللہ آپ ایک انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہی ہیں, اس کی CEO ہیں, تو اس میں مختلف کیٹیگریز کے بچے آتے ہیں, کوئی سیریس, کوئی تھوڑا ایب نارمل, کوئی تھوڑے سے ایب نارمل, تو اس کو ذرا ہمارے ویورز کے لیے ذرا آپ ایکسپلین کریں کیا ہے. جی بالکل. اس میں آٹزم کی جو کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے وہ مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر کے اس میں کی جاتی ہے. اچھا. مائلڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی مدد درکار ہوگی تھوڑے عرصے کے لیے, یعنی کہ بچہ جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے اندر اپنی چیزوں کو سیکھنا اسٹارٹ کر دے گا اور انوائرمنٹ سے بھی لرننگ اس کی بننا شروع ہو جائے گی. ماڈریٹ کا مطلب یہ تھوڑی زیادہ مدد چاہیے اور تھوڑا زیادہ عرصہ لگے گا. سیویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بچہ اس میں تھوڑا سا اس کو ایسے اگر ایکسپلین کیا جائے کہ آٹزم میں اگر بچہ, ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ اگر ایک اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا مطلب پرسکون بچہ ہے, ہمیں بالکل اس نے تنگ نہیں کیا, کھانا بھی نہیں مانگتا, کھانا جو ہے وہ اگر آپ دے دیں تو کھا لیتا ہے, پانی بھی نہیں مانگتا, پلا دیں تو پی لیتا ہے, اور بس کھیلتا رہتا ہے, اپنے میں مگن رہتا ہے. تو یہ گڈ بیبی سائنس کی طرح ایک چیز کہلاتی ہے کہ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ بڑے پرسکون بچے ہیں, کوئی تنگی نہیں کر رہا. یہ اچھی علامات نہیں ہیں, کیونکہ بچے کے لیے تو ایکسپلور کرنا اس کی اپنی زندگی ہے, ایکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز کو چھو کے محسوس کر کے سیکھنا شروع کرتے ہیں بچے. لیکن اگر بچے یہ چیزیں نہیں کر رہے تو یعنی کہ وہ سیویئرٹی کے اوپر ہوتے ہیں. وہ سیویئرٹی کے اندر کیا چیز نظر آتی ہے کہ وہ بالکل اپنی دنیا میں مگن ہے, کوئی آئے کوئی جائے, ہم کوئی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, اس بچے کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو جو ہماری لرننگ جو ہوتی ہے, ہماری جو لینگویج بلڈنگ ہوتی ہے, وہ کیسے ہوتی ہے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں کہ موبائل اٹھا دیں یا فین آن کر دیں, تو یہ جتنی چیزیں ہم بچے چھوٹے جو ہیں ادھر ادھر اپنے انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں چیزیں, اور خود سے سیکھ لیتے ہیں کہ فین آن کرنے کا مقصد کیا تھا, موبائل کیا چیز تھی, اتنی ساری چیزوں کے بیچ میں ٹیبل کیا تھی, چیئر کیا تھی. یہ الگ الگ سے ہم الگ سے عام بچوں کو نہیں سکھائی جاتی ہیں چیزیں. لیکن اگر ایک بچہ جو ہے وہ اپنی دنیا میں مگن ہے, وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ اوپر یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے کون سی چیزیں مراد ہیں, تو وہ ساری چیزیں پھر اس کو, جیسے اسما نے بتایا, وہ تھیراپیز کے دوران پھر ان بچوں کو ان سے کانٹیکٹ کروایا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لیبل کروایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, اور وہ سکھائی جاتی ہیں. یعنی کہ جو سیویئرٹی والی جو چیز ہے اس میں وہ اپنے روزمرہ کے کام بھی نہیں سیکھ پاتے.
تو سیویئر والے اس میں ان کو شاید زیادہ مدد چاہیے ہوتی ہے اور اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے بھی ان کو بہت آگے تک مدد درکار ہو سکتی ہے. تو یہ کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے مائلڈ ماڈریٹ سیویئر دیکھنے کی. اچھا اسما, آپ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اسپیچ تھراپی, کچھ بچے بول بھی نہیں سکتے, یعنی جس طرح اس کی عمر بڑھتی ہے تو ان کو بولنا چاہیے تو وہ اس طرح بھی نہیں, وہ تھوڑا رسپانس کرتے, تو اس کے لیے پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے آئیڈیلی جب پیرنٹس کے لیے ایک الارمنگ چیز ہوتی ہے, اگر ایک بچہ 1 سال کا ہے تو اس کو پہلے الفاظ بولنے چاہیے, گاڑی, پانی, دودھ, یہ بولنا چاہیے. جو بچہ 2 سال کا ہوتا ہے اس کو فریزز پہ آ جانا چاہیے, پانی دے دو, کھانا دے دو, یہ لا دو, وہ لا دو, ٹھیک ہے. اور جو بچہ 3 سال کا ہوتا ہے وہ سینٹینسز بناتا ہے, مجھے کھانا کھانا ہے. اگر ایک عام بچہ ان مائلسٹونز کو پراپرلی ٹائملی اچیو نہیں کر رہا, وقت پہ یہ چیزیں نہیں پوری کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ فشی ہے, کچھ گڑبڑ ہے. تو فوری طور پہ ان والدین کو چاہیے کہ وہ ایک اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جائیں, اس بچے کی پراپر تشخیص کریں کہ کیا یہ آٹزم ہی ہے یا صرف اسپیچ ڈیلے ہے. اگر تو بچہ آٹزم کے ساتھ ہے تو اس میں کیا ہے, ہم کمبینیشن آف تھراپی لے کے چلتے ہیں. صرف اگر ہم کہتے تو ہیں کہ ایک سوشل کمیونیکیشن اور سوشل انٹریکشن کا ڈس آرڈر ہے, لیکن ہم اس میں پوری ایک ملٹی ڈسپلنری تھراپی لے کے چلتے ہیں, ایکلیکٹک اپروچ لے کے چلتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اسپیچ تھراپی میں مختلف طریقے سے بچوں کو ویژولز کے ذریعے, اس کو پیکس کا ایک پروگرام ہوتا ہے, پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سسٹم, جس میں بچے کو ہم لین دین کے طریقے سے سکھاتے ہیں کہ وہ اپنی باتیں ہمیں کیسے بتا سکتا ہے. کیونکہ آٹزم میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے یا تو اسپیچ ہوتی نہیں ہے, یا پھر اگر ہوتی ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے الفاظ کو استعمال کیسے کرنا ہے, یا ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ان بچوں کے اندر ایکولélیا ہوتا ہے. ایکولélیا کیا ہے, جیسے طوطے کی طرح دہرانا, پیرٹ لائک اسپیچ. میں نے کہا ہائی ہاؤ آر یو, بچے نے بھی کہہ دیا ہائی ہاؤ آر یو. میں نے کہا آئی ایم فائن, اس نے بھی کہہ دیا آئی ایم فائن. تو یہ ایکولélیا کی ایک ٹائپ ہے, امیجیٹ ایکولélیا کہلاتا ہے. اور کچھ بچے ہیں جو انہوں نے کہیں پہ کوئی نہ کوئی سینٹینس سنا ہوتا ہے اور وہ ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کوئی ٹی وی کا ڈائلاگ ہو گیا, کوئی بھی کسی ایڈ کا ڈائلاگ ہو گیا, کوئی آپ کا ٹکر ہو گیا, وہ بچہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے, تو یہ ایکولélیا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ پازیٹیو سمپٹم آٹزم کا, کیونکہ بچہ ایٹ لیسٹ بول رہا ہے. اگر بچہ بول رہا ہے تو ہم کہتے ہیں نا دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ, تو ان بچوں کو ایک پش چاہیے ہوتا ہے. تو اگر ہم وقت پہ ان بچوں کی اسپیچ تھراپی سٹارٹ کر دیں, اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں. ہم ان کی ریسیپٹیو لینگویج یعنی کہ سوچنا اور سمجھنا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں, اور دوسرا ایکسپریسو لینگویج کہ وہ بولنا, ان کو سکھانا, ان کو ایکسپریشن سکھانا, ان کو ایموشن سکھانا, ان چیزوں کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں. لیکن آئیڈیلی ہم جب آٹزم میں کام کرتے ہیں تو ہم ٹیکسٹ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ویژولز یوز کرتے ہیں, کیونکہ یہ بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں. آپ ایک چیز زبانی بولیں جاؤ جا کے یلو چیئر پہ بیٹھ جاؤ, اور میں ایک پکچر دکھاؤں گی کارڈ پہ کہ بچہ چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ فوراً جا کے بیٹھ جائے گا. مطلب یہ جلد یا بددیر وہ بولنا آہستہ آہستہ شروع. بالکل, ان کے اندر بہتری کے بہت برائٹ چانسز ہوتے ہیں. اچھا میڈم, یہ آپ انسٹیٹیوٹ چلاتی ہیں ماشاءاللہ, تو یہ کیسے چلتا ہے؟ مطلب کہ یہ آپ نے اپنے خرچے سے شروع کیا یا گورنمنٹ نے سپورٹ کیا یا کیا کیا؟ کیونکہ اس انسٹیٹیوٹ کو چلانے کے لیے بھی بہت بڑے ان کا ضرورت پڑتی ہے, تو یہ کیا کس طرح ذرا چلاتی ہے؟ جی بالکل, اس میں جیسے ابھی آج کل سب یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان بچوں کا کوئی سننے والا نہیں ہو رہا ہوتا. تو ہر ادارے کے پیچھے, موسٹلی زیادہ تر اداروں کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بچہ ہی ہوتا ہے. ہمارے ادارے کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک بچی ہے جس کے لیے یہ بیسکلی سینٹر بنا. 2012 میں وہ 2.5-3 سال کی بچی تھی, اس کو ڈائگنوز ہوا تھا. ڈاکٹر سعید اسماعیل اس کے پیڈیاٹریشین تھے. تو اس وقت ابھی 10 سالوں کے اندر تو بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں, کافی سارے سینٹرز نے کام کرنا شروع کر دیا ہے, لیکن اس وقت یہ چیزیں اتنے آرام سے اویلیبل نہیں تھیں. تو وہاں ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا, ڈاکٹر غفار بلو ہمارے چیئر پرسن ہیں, تو ڈاکٹر غفار بلو, ڈاکٹر سعید نے پیرنٹس کو کنونس کیا کہ آپ ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ خود تو باہر جا سکتے ہیں, تھراپیز وہاں اویل کر لیں گے, لیکن ایک بچی کو ہی تو خالی ڈائگنوز نہیں ہوا, باقی بچے بھی غریب ہیں, کوئی کس طرح ہیں, کوئی لاچار. بالکل, اور یہ ایک لانگ ٹرم اور ایکسپینسو مینجمنٹ مانگ رہی ہوتی ہے. یہ ڈس آرڈر آسانی سے فوراً صحیح نہیں ہو جاتا, اس میں بہت پیشنس درکار ہوتے ہیں. لمبا مرحلہ ہے یہ کہ آہستہ آہستہ وہ ساری تھراپیز بچے کے اندر, اس کے رویوں کے اندر, بیہیویئرس کے اندر بدلاؤ لے کر آتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک ہماری ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے, اور یہ ڈونیشن کے اوپر بیس ہوتی ہے, اور تھوڑی ہماری جو ہے وہ اپنے حساب سے ہماری فی اسٹرکچر موجود ہے. لیکن فائنینشیل اسسمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ کسی بھی پیرنٹ کے لیے, ایک مڈل کلاس ایون جو پیرنٹ ہے, باقی بچوں کے ساتھ
एक लमसम अमाउंट पे करना और कब तक वो पे कर रहे होंगे उनको ये भी नहीं पता होता कि एक होने की मुद्दत हो कि अच्छा भाई 6 महीने 10 महीने 2 साल 4 साल की कहानी है, फिर उसके बाद बच्चा जो है वो मतलब अपने उसके ऊपर इंडिपेंडेंस के ऊपर आ जाएगा और शायद हमारी मदद जो है वो उसको फिर इतनी नहीं चाहिए होगी। तो जैसे इसके अंदर स्पेक्ट्रम है तो हर बच्चे का अलग अलग जो है स्टेजेस हैं, अलग अलग प्रोग्नोसिस है। कुछ बच्चे जल्दी चीजें सीखते हैं, उनमें सीखने की सलाहियत अपनी अपनी होती है, ऑटिज्म एक तरफ और सीखने की सलाहियत एक तरफ। अच्छा, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि ये 2 अप्रैल को जो दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में, ये कब से मनाया जा रहा है और इसमें आप लोग अपना क्या क्या काम करते हैं? ये इंटरनेशनली हमारा जो है वो एक ऑटिज्म आगाही का दिन हम मना रहे होते हैं इंटरनेशनली पूरी दुनिया में, ताकि पूरी दुनिया के अंदर लोगों के अंदर अपने पास जो उनकी रिसर्चेस हो रही हैं, उनके पास क्या क्या काम हुए हैं, वो सारे काम आपस में लोग शेयर करें, पेरेंट्स अपनी स्टोरीज शेयर करें, वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज भी शेयर होती हैं ताकि पेरेंट्स को उम्मीद हो कि ऐसा नहीं है कि अगर ये डिसऑर्डर या एक डायग्नोसिस बच्चे को मिल गया है तो बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेन अवेयरनेस के जो एक दिन हमने सेलेक्ट किया, अवेयरनेस का पूरा मंथ भी अब मनाया जा रहा होता है, लेकिन 2 अप्रैल एक स्पेसिफिक हमने जो है वो इंटरनेशनली एक डे है यूएन की तरफ से जिसमें प्रोग्राम्स डिफरेंट हो रहे होते हैं और लोगों को आगाही दी जा रही होती है ताकि इन बच्चों की बेहतरी हो सके और सोसाइटी में इनको इंक्लूड किया जाए, ताकि जब लोगों को पता लगेगा, क्योंकि ये बच्चे जो है वो अपनी बातचीत तो कर नहीं रहे होते, इनके थोड़े ऑकवर्ड बिहेवियर्स होते हैं, वो घूमे चले जा रहे हैं, कहना नहीं मान रहे, ऊपर नीचे मुख्तलिफ जगहों पे चढ़ रहे हैं। बच्चा 4-6 साल का है, 7 साल का है, 2-2.5 साल के बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है वो ये चीजें कर रहे होंगे, लेकिन अगर 4-6 साल का बच्चा भी बैठ नहीं रहा, कहना नहीं मान रहा, तो वहां फिर माँ बाप उन बच्चों को आना जाना करने में थोड़ा सा उनको मुश्किल आना शुरू होती है, अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर हमें इन बच्चों के, ये बच्चे लाइट से घबराते हैं, जैसे यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा तेज है, तो हो सकता है किसी बच्चे को ये लाइट पसंद हो और वो आपसे बात करने के बजाय सिर्फ लाइट में मगन हो जाए। लेकिन हो सकता है कोई बच्चा इस लाइट से परेशान होना शुरू हो रहा हो, तो वो बच्चा जो है वो यहाँ पे बैठ ही ना सके 2-3 मिनट के लिए भी। इसी तरह शोर से, आवाजों से, मुख्तलिफ किस्म के वो होते हैं, बिल्कुल, तो उन सबको आपका काबू पाने के लिए ये काम बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे अस्मा साहिबा कि जो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, क्या उनमें भी ये किस्म की बीमारी ऑटिज्म होता है या क्या होता है, उसको भी आप लोग देखते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट? जी, अगर हम जैसे ऑटिज्म की बात करते हैं तो ऑटिज्म कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है जो कि बाद में जाके डेवलप होता है, बल्कि ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जब बच्चा माँ के पेट में मतलब आता है, कंसीव करती है मदर, उस वक्त से ही उसके अंदर ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है और उस वक्त से ही ऑटिज्म मौजूद होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बर्थ के बाद या 3-4 साल बाद आपके अंदर ये डेवलप हो रहा होता है डिसऑर्डर, बल्कि ये जब बच्चा मदर के वूम में होता है उसी वक्त ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये एग्जिबिट लेटर ईयर्स में होता है, नजर बाद में आता है। क्यों? क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना कि एक आम 2 साल का बच्चा है जो बाकी बच्चों से घुल मिल रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है, उनके साथ खेल कूद रहा है, उसको मजा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन एक बच्चा जो अलग थलग बैठा हुआ है, 3 बच्चों का ग्रुप है, वो बच्चा अपनी दुनिया में गुम है, अपना काम कर रहा है, अपनी गाड़ी को चला रहा है या अपनी दुनिया में मगन है, अपनी काम कर रहा है। तो इस तरह से हमें जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हाँ ये बच्चा दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है, तब हमें लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। तब हम जो ये अर्ली साइंस में सेली ने जैसे बताए, हम उनकी तरफ जाते हैं और फिर तशखीस कराते हैं और फिर मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। जहां तक एडल्ट्स की बात है तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो लाइफ लॉन्ग चलता है। अच्छा। ये कोई ऐसा ऑटिज्म में कुछ ऐसा नहीं होता कि हमने दवाई दी और बच्चा ठीक हो गया, ये कोई नजला खांसी जुकाम की तरह नहीं होता। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो लाइफ लॉन्ग चलता है। इसमें फेजेस आ सकते हैं, किसी वक्त बच्चा बहुत बेहतरी की तरफ जाता है, एकदम से रिग्रेशन हो सकता है, पीछे की तरफ पलट जाना, या फिर बहुत बेहतरी आई फिर कम हो गया, फिर बेहतरी आई। तो इसके अंदर हमारे डिफरेंट प्लेटूज होते हैं, कभी बेहतरी नजर आए तो कभी थोड़ा पीछे आता है, लेकिन ये सारी जिंदगी रहता है। और हमारा टारगेट बच्चे को ठीक करना नहीं होता, हमारा टारगेट होता है कि हमने बच्चे को मैक्सिमम इंडिपेंडेंट बनाना है, खुद मुख्तार बनाना है। हम बिल्कुल उसको हमने खुद मुख्तार बनाना है इस हद तक कि वो अपना ख्याल रख सके और उसके हाथ में कोई ना कोई एक हुनर आ जाए, कोई स्किल आ जाए। उसके लिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को। इन बच्चों के अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट या कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी छुपी हुई होती है। तो ये हमारा काम है बीइंग प्रोफेशनल्स, एंड वालिदैन का काम है कि वो उनकी वो जो गैर मामूली सलाहियत है उसको निकाल के फिर उभारें और उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो वाली स्किल्स वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सके और उनको जॉब प्लेसमेंट मिले।
Thank you जैसे very much. हाँ। जैसे ये छोटे बच्चे जब हैं जी। तो इनको जैसे हमने थेरेपीज की बात की थी, तो ये थेरेपीज करते करते ट्रांजिशन का फेज आता है कि बच्चा 8-9 साल का हो गया, 9 से 11 साल की तरफ अब जा रहा है, प्यूबर्टी के इश्यूज आ जाते हैं, बच्चा बहुत सारी चीजें सीख जाता है, वो घुलने मिलने भी लग जाता है, जहां जहां उसको मदद चाहिए होती है वो अपने रोजमर्रा के काम करना शुरू कर देता है। स्कूलिंग अगर बच्चा कर सकता है, कॉग्निटिवली सही है, कोई दूसरा डिसऑर्डर उसके साथ नहीं है, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट अगर नहीं है बच्चे को और खाली ऑटिज्म है, तो वो स्कूलिंग भी कर रहे होते हैं बच्चे और एकेडमिकली अच्छे चल रहे होते हैं बच्चे। लेकिन उनको अब आगे जाके जो मसले आना शुरू होते हैं, जिसे कहते हैं कि ऑटिज्म कहीं गया नहीं है, वो क्या हो जाता है कि दोस्त बनाना, रिलेशनशिप कायम करना, ये जितनी स्टेजेस आ रही होती हैं, इसके अंदर इनको फिर मदद चाहिए होती है। यानी कि जब जब इनकी जिंदगी के अंदर ट्रांजिशन आएगी, यानी कि बच्चा बड़ा होना शुरू होगा, 11 से 13 पे आएगा, 13 से 15 की तरफ जाएगा, बच्चे की अपनी अपनी नीड्स चेंज हो रही होंगी, उसका सोसाइटी के अंदर स्टेटस चेंज हो रहा होगा, तो हर नए स्टेटस के अंदर या हर नए ट्रांजिशन के अंदर जब बच्चा दाखिल हो रहा होगा, वहां वहां उसको मदद चाहिए होगी। तो ये वो थ्रू आउट लाइफ चाहिए। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मदद जो है वो उन बच्चों को अपने चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि वो उनको पता नहीं होते, क्योंकि जितनी चीजें सिखा दी जाती है वो बच्चे सीख जाते हैं, सही क्योंकि सीखने की सलाहियत में तो कमी नहीं है बच्चे की, लेकिन नेक्स्ट क्या चीज होगी वो कोई उसको सिखा ही रहा होता है। तो उसमें पेरेंट्स का रोल, प्रोफेशनल्स का रोल प्लस सोसाइटी का रोल, कि सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस होगी तो वो उसको उसी हिसाब से लेके चलेंगे बच्चे को, और वो उनको ये नहीं लगेगा कि एक्सपेक्टेशन तो इस साल के बच्चे से ये थी, देखो ये बच्चा ये नहीं कर रहा, बल्कि वो इस सोच में आएंगे कि हम इस बच्चे को अपनी जगह पे उसके डिसऑर्डर के साथ कैसे एडजस्ट कर सकें। जैसे इस वक्त इस साल की जो थीम है वो इंक्लूजन है वर्क प्लेस के ऊपर। 2012 में जिस वक्त हमने काम शुरू किया, उस वक्त जब बच्चे हमारे पास आ रहे थे वो 8 साल 9 साल के आ रहे थे। अच्छा। जितने बड़े बच्चे होते हैं, क्योंकि पहले कुछ पता ही नहीं होता था बच्चों को, ऑटिज्म का नाम इतना कॉमन नहीं था, 15-20 साल पहले 1 in 2 समझो 200 था, अब 1 in 48-50 रिपोर्ट हो रही है ये चीज। अच्छा। कि अगर 50 बच्चे अगर दुनिया में आ रहे हैं तो उनमें से किसी एक बच्चे को ऑटिज्म है, तो प्रेवलेंस बहुत बढ़ती जा रही है। तो अब हमारे पास छोटे बच्चे आ रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ साथ उनकी साथ जब आप थेरेपीज काम करते हैं, जैसे हमारा इदारा एबीए के ऊपर काम करता है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के ऊपर काम करता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, किसी भी बच्चे के अंदर रेडीनेस होना कि मैं अपने अंदर कैसे ये चेंजेस, कैसे नई चीजें सीख सकता हूँ, नई स्किल्स कैसे सीखूंगा, इसकी आमादा होना इस चीज के लिए, बच्चे को रेडी करना, ये जरूरत होती है कि बच्चे के अंदर कोई ओरोमोटर इशू नहीं माशाल्लाह, आप है। ये बहुत बड़ी टॉपिक है और इंशाल्लाह फिर कभी हम आपको इनवाइट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल टाइम की कमी की वजह से मैडम एलिया बतुल साहिबा, थैंक यू वेरी मच, अस्मा अमन साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट्स की गुफ्तगू सुनी कि ये एक कुदरती चीज़ हो जाती है, और अभी जो लेटेस्ट सर्वे है कि तकरीबन 48 से 50 बच्चों में से किसी एक को हो जाता है, जो एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। नॉर्मल एजुकेशन की तरफ तो लोग जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भी एक किस्म का बहुत बड़ा पिलर है, बहुत बड़ा एक थीम है, जिसको अचीव करने के लिए ऐसे इदारों को की भी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं कल अपने मुस्तकबिल का मेहमान बन सकें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।